وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمامی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے حوالے سے اس کے کچھ فضائل ہیں اور اس کے کچھ مسائل ہیں جو آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. پہلی بات یاد یہ رکھیں کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تذکرہ ہمیں سابقہ امتوں میں بھی ملتا ہے. جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں اللہ نے مختلف انداز سے کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنی امتیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، اللہ نے ان میں قربانی رکھی ہے. ساری قوموں نے، سابقہ امتوں نے قربانی دی ہے. اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، اگر آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ. اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. یہ اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ. تو اے میرے حبیب علیہ السلام آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ دیکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نماز کے ساتھ اللہ نے قربانی کو جوڑ دیا ہے، اور یہ اللہ نے پیغام دیا کہ جیسے نماز ایک بڑی عبادت ہے ویسے قربانی ایک بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو آپ ہلکے میں یا معمولی میں نہ لیں، اس کو معمولی سمجھ کر کے نظر انداز نہ کریں۔ جیسے نماز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے ویسے قربانی کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اور تیسری بات یاد یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے مختلف نام بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ کہیں اللہ نے کہا البدن، کہیں اللہ نے کہا ہدیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نسک، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا قربا قربانا۔ قربانی کے اللہ نے مختلف نام رکھ کر کے یہ پیغام دیا ہے، جسے اللہ کے کئی نام ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، قرآن کے کئی نام ہیں۔ ایسے قربانی کے اللہ نے کئی نام رکھ کر کے پیغام دیا ہے کہ یہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب کرنے والا ہے، دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی بات بنیادی طور پر یاد رکھیں، قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی اصل میں کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کے دھیان سے ان باتوں کو سننا، کہا قربانی اصل میں کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ کے نزدیکی حاصل کی جائے، چاہے وہ عطیہ کی شکل میں ہے، خیرات کی شکل میں ہے، صدقے کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، یا قربانی کی شکل میں ہے۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں آپ انہیں کریں گے اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انہیں میں قربانی ہے، اللہ کا قریبی بندہ اگر بننا ہے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جب سے انسان آئے، جناب آدم علیہ السلام آئے اور ان کے دو بیٹے تھے، نام یاد رکھنا، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ یہ دونوں بیٹے جب سے دنیا میں آئے، جب سے سبحان اللہ قربانی کا سسٹم رہا ہے۔ پتہ یہ چلا قربانی ایک ایسی عبادت ہے روز اول سے اللہ نے مشروع قرار دیا ہے۔ اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے، میں ان واقعات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے دو چار باتیں اور کہنی ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ جناب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی۔ کیا مقصد ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ قابیل جو ہے یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، زراعت کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ قابیل نے کیا کیا؟ خراب غلہ، گندم سڑا ہوا خراب تھا، اس نے لا کر کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اور حابیل چونکہ یہ زراعت جو ہے یہ بکریوں کا پالن اور بکریوں کا کام کرتے تھے، تو حابیل نے کیا کیا؟ ایک بہترین دمبا لا کر کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب اس زمانے میں کھانے والا تو کوئی تھا نہیں ہے، تو اس لیے ایسا قربانی قبول ہونے کی ایک صورت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اللہ کو جو قربانی پسند آتی تھی وہ آگ کھا لیتی تھی۔ چنانچہ قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اب قابیل کی قربانی رد ہو گئی، یہ ناراض ہو گیا، اپنے بھائی کی ترقی دیکھ کر کے، اپنے بھائی کی عظمت کو دیکھ کر کے یہ حسد کرنے لگا، جلن کرنے لگا، اور قابیل نے کہا حابیل میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا میرے بھائی ایسا نہ کرو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کا ہی عمل قبول فرماتا ہے۔ متقی تم بھی بن جاؤ، پرہیزگار تم بھی بن جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو بھی قبول کر لے گا۔ قابیل نہ مانا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا مرڈر کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا ناحق جو مرڈر ہوا، ناحق قتل ہوا، وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ قابیل قا اور قاتل میں بھی قا آتا ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ قابیل آئے گا یہی قاتل رہے گا، یاد رکھو۔ اس نے دنیا میں سب سے پہلے ناحق مرڈر کیا اور اس کے بعد ساری تفصیلات موجود ہے۔
اللہ کے کلام میں بھی موجود ہے، بھائی کو مار ڈالا، دفن کرنے کا طریقہ نہیں آیا، لاش ایسے پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، قربان بڑھیں، سورۃ المائدہ میں اللہ نے ساری تفصیل رکھی ہے۔ بھائی کو دفن کرنے کا سلیقہ نہ آیا، اللہ نے ایک کوہ بھیجا، اس کوے نے ایک کوے کو مارا، چونچ کے ذریعے سے مار کر کے ہلاک کیا، بعد میں کوے نے زمین میں گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو دفن کیا۔ قابیل دیکھ کر کے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارنے لگا، کہا میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں، اس کو کوے کو دفن کرنا آتا ہے اور مجھے میرے بھائی کو دفن کرنے نہیں آیا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ اب تک کی باتوں کا میرے بھائیوں، قربانی اتنی اہم ہے سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے روز اول سے رکھا ہے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالی مخلصین لوگوں کی ہی، متقین لوگوں کی ہی اللہ قربانی قبول فرماتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں یہ میرے بھائیوں، یہ ہے کہ ہم جو قربانی اصل میں کرتے ہیں نا، یہ قربانی ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص، ان کی محنتوں، ان کے جد و جہد اور ان کے قد و کاوش کا ثمرہ ہے، اللہ نے قربانی کو باقی رکھا۔ میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، آپ نے برابر قربانی کی ہے الحمدللہ۔ آپ سفر میں رہے ہیں، آپ نے سفر میں بھی قربانی کی ہے، آپ مدینے میں رہے، آپ نے مدینے میں بھی قربانی کی ہے سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں آخری آپ علیہ السلام نے زندگی میں ایک اور آخری حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حج میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور جانتے ہیں 63 اونٹ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے۔ 63 اونٹ، آپ کی طاقت اور آپ کی قوت کا اندازہ لگائیے۔ 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی جو مطلب باقی بچے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ انہوں نے ذبح کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے پیغام اصل میں یہ دیا تھا، پیغام یہ تھا کہ میری 63 سال کی عمر مکمل ہو گئی ہے، اب میں آخرت کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے، اور آپ کی بیماری کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو ایسی بیماری لگی کہ آپ دنیا سے آپ آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 63 اونٹ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے سبحان اللہ۔ پتہ یہ اور جانتے ہیں صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام کا یہ ان کا یہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ علیہ السلام اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں، ہر اونٹ سبقت کر رہا ہے کہ پہلے میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں، پہلے میں اب اللہ کی راہ میں قربان ہوں۔ ہر اونٹ کو جو باندھا گیا تھا نا، رسیاں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے میرا نمبر آئے اور میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ آئیے 2-3 باتیں اور انشاءاللہ العزیز رکھ کر کے کچھ پیغامات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے یاد رکھیں کچھ ایسے مسائل ہیں ہم آج آپ کو اس کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ پھر آئندہ جمعہ ہمیں ملے گا نہیں اور اس سے پہلے قربانی کا دن آ جائے گا، تو کچھ ایسے مسائل ہیں آپ کے سامنے سرسری طور پر میں جلدی سے پیش کر دوں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی یہ سنت موقدہ ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر قربانی دی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے لوگ لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ غیر ضروری طور پر لوگ پیسہ بہا دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے سبحان اللہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، ایک جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کیجئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یغض فلا یقربن مصلانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے سبحان اللہ۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں، قربانی چونکہ یہ
اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے جب قربانی کا جانور ہم خریدنے کے لیے جائیں اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے، موٹا ہو، تازہ ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے تھے اچھی طریقے سے ٹٹول لیتے تھے اور چند دن پہلے قربانی کے جانور کو اپنے گھر پر لاتے تھے تاکہ خدمت کریں اور ہمیں ثواب زیادہ ملے، چارہ پانی ڈالے، گھاس کا انتظام کرے، اس کو باندھیں اور کھولیں تاکہ ہمیں ثواب کے مواقع زیادہ مل جائے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں عیب دار نہ ہو۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ آج ہمارے بھائیوں کا معاملہ اتنا اچھا ہے کہ جب مارکیٹ میں جائیں گے جانور خریدتے ہیں کئی علماء کرام سے باقاعدہ فون کر کے پوچھتے ہیں جانور میں یہ کمی ہے، لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، فرما ہو اور اچھا ہو، خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اسی طریقے سے آنکھ کا کانا نہ ہو اور اتنا کمزور نہ ہو کہ چلنے اور پھرنے سے بھی معذور ہو۔ یہ ساری چیزیں، سینگ کا ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جانور کو خریدیے اور اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، قربانی کا جو جانور ہے نا یہ مسنہ ہونا چاہیے۔ مسنہ کا معنی کیا ہے؟ دانتا ہونا چاہیے، پیدائشی دانت، دودھ کے دانت اس کے گر جائیں اور نیچے کے 2 دانت موٹے موٹے دانت آ جائیں، اسے مسنہ کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ۔ آپ نے فرمایا قربانی کا جانور کیا ہو؟ دانتا ہونا چاہیے۔ اونٹ 5 سال میں، گائے 2 سال میں اور بکرا 1 سال پار ہونے کے بعد اس کے پیدائشی دانت گر جاتے ہیں اور سامنے 2 موٹے موٹے دانت آ جاتے ہیں۔ ایسا جانور خرید کر کے لانا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، حجاج کرام کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ حاجیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حجاج کرام حج کرنے پر گئے ہیں پہلے دعا کر دیجئے اللہ قبول فرمائے، یہ بھی دعا کیجئے اللہ خیریت سے ان کو اپنے وطن پہنچا دے۔ کئی بھائیوں نے آپ کو سلام کہا ہے جو مکے میں پہنچ چکے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ نام نہیں لے سکتے ہیں، وقت کی ہمارے پاس کمی میرے بھائیوں، وہ یہ ہے حجاج کرام کے لیے ایسا حکم ہے کہ ہر حاجی ایک الگ الگ جانور ذبح کرے، لیکن یہاں اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کی طرف سے پورے گھر میں پوری فیملی ایک ہے، پکوان ایک ہے، کھانا ایک ہے ان کا، تو اگر پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا اگر آپ خرید کر کے لائیں گے سبحان اللہ پورے گھر والوں کو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے، اسے قبول کیجئے۔ پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی عنہ بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہتے ہیں دور نبوت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکرا خرید کر کے لاتے تھے، وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا۔ ہاں اللہ نے وسعت دی ہے 2-4 کیجئے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے 2-4-10 کیجئے، اللہ کی قسم ہے ہم نے ایسے مالداروں کو دیکھا ہے 4 دن تک لگاتار 10 بکرے قربانی کرتے، الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے دیا۔ اور جانتے ہیں غربا کو تلاش کرتے ہیں، فقراء مساکین کو 4 دن تک قربانی کرتے ہیں، وہ پہلا دن 10واں دن ہے 11 12 13 لگاتار 10 بکرے قربان کرتے ہیں اور غربا فقراء مساکین کو تلاش کر کے باقاعدہ پیکٹ بنا کر کے ان کے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی وسعت پر ہے، آپ کی طاقت پر ہے، جیسے اللہ نے آپ کو نوازا ہے ویسے آپ اللہ کی راہ میں قربانی کیجئے۔ ایک بات اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، قربانی کا گوشت
खुद भी खाएं, दोस्तों अहबाब को खिलाएं, मुताल्लिकीन को खिलाएं, पास पड़ोसियों को खिलाएं, फकरा और मसाकीन को खिलाएं। इतने हिस्से करना ये ज़रूरी नहीं है। उलमा ने कहा है कि अगर अच्छी बात है आप खुद भी खाइए और स्टॉक भी कर लीजिए, इतना ना कीजिए कि आइंदा बकरीद तक ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ही ना हो मेरे भाइयों। खुद भी रखिए, फकरा मसाकीन को खिलाइए, रिश्तेदारों को भी दीजिए, बहन बेटियों को भी दीजिए। सुभान अल्लाह। हाँ, एक बात और याद रखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहां पर गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है, हम मिनॉरिटी में हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। पीछे मत देखिए आप लोग, अल्लाह लोग ज्यादा है और ऊपरी मंजिल पर चले जाएं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहां पर गैर, क्योंकि खुतबा बैठ करके सुनिए, बैठ करके सुनना ये अदब और एहतराम का मामला है। देखिए यहां पर गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है और हम अकलियत में हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे, गैर मुस्लिम आपको फोन भी लगाते हैं और आपके घर मकान पर आ जाएंगे, लाइए हमें भी गोश्त दीजिए। क्या करेंगे आप? नहीं देंगे? ना ना ना, दीजिए, दीजिए उनको, वो आपके दरवाजे पर आ गए हैं, आप उन्हें दीजिए। क्यों? जानते हैं दावत का रास्ता आसान होगा, तबलीग करने का रास्ता खुलेगा मेरे भाइयों। और इसी तरीके से जो नफरत की ये फिजा है, मसमूम जहरीली जो फिजा है ना, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से कम होगी, प्यार मोहब्बत का माहौल होगा। तो अगर कोई गैर मुस्लिम भी आपके पास पड़ोस में है, कुर्बानी का गोश्त वो खाते हैं और मांगे भी ले, तो आप उन्हें दे दीजिए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाज भाइयों ने कहा जानवर के इतनी चीजें मत खाओ, अब मैं तफसील नहीं गिना सकता हूं। अरे मेरे भाई सारी चीजें खाइए, खाली दम जो बहता हुआ खून है ना, ये आपके लिए हराम है। कुरान में इसका तस्करा किया गया, जानवर जब ज़बह करते हैं ना तो खून जो बहता है ना ये हराम है, बकिया जानवर की सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और याद रखें, जानवर आप अपने हाथ से ज़बह कीजिए, अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, उसात दी है। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में फरमाया 63 ऊंट नबी ने अपने हाथ से ज़बह किए। कुर्बान जाए, कितने? 63 ऊंट नबी ने अपने हाथ से ज़बह किए। या आज मामला ऐसा है 2-4 बकरे ज़बह कर दिए, ना 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 मेरी ताकत नहीं है, अब मैं नहीं आ सकता हूं, किसी और को आप तलाश कर लीजिए। मेरे आपके नबी की ताकत और कुव्वत का अंदाजा कीजिए। सुभान अल्लाह। आप अपने हाथ से ज़बह कीजिए, आपके घर में रहने वाली आपकी बहन बेटियां हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा है, अगर वो तैयार हो रही हैं वो भी ज़बह कर सकती हैं। सुभान अल्लाह, वो भी ज़बह कर सकती हैं। इतना पावर इस्लाम ने खवातीन को दिया है। जानते हैं एक बार की बात है, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खबर मिली कि कोई औरत बकरी चरा रही थी और एक बकरी को भेड़िया लेने के लिए आया। औरत ने भेड़िया से बकरी को छुड़ा लिया और पत्थर लेकर के, पत्थर उस जमाने की खवातीन है, उसने पत्थर से बकरी को ज़बह कर दिया। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह करके पत्थर से बकरी को ज़बह किया। सहाबे कराम ने यह मसला रखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत में, जायज है या ना जायज है, हलाल है या नहीं? आपने फरमाया औरत का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। सुभान अल्लाह। ये हमारी माँ और बहनों में भी ऐसी सलाहियत आनी चाहिए, ऐसी ताकत और कुव्वत आनी चाहिए। और इसी तरीके से एक दो बातें और है जल्दी से कह करके वक्त पर बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। वो ये है मेरे भाइयों, मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे। आप मुजस्सिमे रहमत थे, जहां इंसानों के लिए, वहीं जिन्नातों के लिए, वहीं सारी मखलूकात के लिए, चरिंदों परिंद के लिए, हैवानात के लिए आप रहमत बन करके आए थे। कुरान की यह आयत करीमा इतना बड़ा हमारे लिए उसवा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। आपकी तालीम है, सारे मुसलमान भाई जितने हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, ये नबी की तालीमात याद रखो। जानवर ज़बह करने से पहले छुरी तेज कर लिया
کرو, जानवर के सामने छुरी तेज ना किया करो. कल एक वीडियो अल्लाह की कसम हमें मिला, किसी भाई ने भेजा, हमने देखा एक ऊंट खड़ा हुआ है और दूसरे ऊंट के उसी ऊंट के सामने दूसरे को ज़बह किया जा रहा है. ऊंट की आंखों से आंसू बह रहे हैं. उनके अंदर भी एहसास है, उनके अंदर भी शऊर है कि इसका नंबर आया है, अब मेरा नंबर आएगा. जानवर को जानवर के सामने ज़बह न करो, छुरी तेज कर लो, उसके चोरी छुपे, और जानवर को ज़बह करने से पहले सीधा करवट लेटाओ, दाहिने हाथ, दाहिने जो है क्या कहते हैं, दाहिने हाथ में छुरी लो, बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो और कहो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जानवर ज़बह करो. ये तरीका हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका हमें बताया है. दुआएं भी मनकूल है, वो जिस भाई को होना है वो इंशाअल्लाह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. और एक और बात है मेरे भाइयों, जो कह करके बात मैं एक ऐलान पर ख़त्म करूंगा. कुर्बानी चूंकि हम अल्लाह के लिए करते हैं, इखलास होनी चाहिए, रिया ना हो, नमूद ना हो, दिखावा ना हो, शोहरत ना हो. मेरे भाइयों, बाज़ दफ़ा ऐसा भी आता है, लोग कीमती जानवर खरीद करके लाते हैं, मेलों में नुमाइश करते हैं, मोहल्लों में घुमाते भी हैं, फूल और माला भी पहनाते हैं, बाकायदा तशहीर भी करते हैं, वीडियो भी लेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड भी करेंगे, फखरिया बातें भी करेंगे. सारे इलाके में सबसे महंगा जानवर मेरा ही है. मेरे भाइयों, ऐसा ना करो. ये अल्लाह के लिए आपने ज़बह किया है. कोई छोटा लाया है, कोई बड़ा लाया है, अल्लाह ने जिसको जैसी ताकत दी है वैसे खरीद करके लाया है. आप मजाक और इसी तरीके से तमस्खुरिया अंदाज मत अपनाइए, बल्कि अल्लाह के लिए कुर्बानी है, खालिस लिल्लाहियत होनी चाहिए. अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मकाम पर फरमाया, अल्लाह ने फरमाया क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक. अल्लाह ने कहा बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के लिए अमल करते हैं, दुनिया में मशहूर हो जाए, दुनिया में शोहरत मिल जाए, आखिरत में इन्हें रत्ती बराबर एक नेकी नहीं मिलती है. और आखिरी बात यह है मेरे भाइयों, जो मैं कह करके बात खत्म कर रहा हूं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इंशाअल्लाह बकरीद के खुतबे में भी ये बात आएगी, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैंने शुरू में कहा यहाँ गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है, लिहाजा कुर्बानी के दिन खास तौर पर आप साफ सफाई का ख्याल रखें. देखो हुकूमत बदली है, कानून नहीं बदला है. एक बात याद रखो, हुकूमत बदली है, ज्यादा खुशफहमी में मत आओ, कानून अभी का वही मौजूद है. लिहाजा जानवर के ज़बह करने के सिलसिले में सारी एहतियात मलहूज रखो. हमारे सूबाई जमीयत से ये हमें पैगाम आया है कि अभी बड़े जानवर का जो ज़बीहा है अभी भी ममनू है, अभी भी मना किया गया है. लिहाजा आप सोच समझ करके ये कदम उठाना, ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे आप परेशान हो जाए और आपकी फैमिली परेशान हो जाए. ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा उसको डिफेंस करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है. हमारा काम है पैगाम आप तक पहुंचाना. कानून अभी भी वही है, लेकिन कानून वही है, सिर्फ हुकूमत बदली है. दुआ करे अल्लाह कानून भी बदल जाए, आमीन बोल दीजिए इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला कानून भी, अल्लाह तबारक व ताला इस कानून को अल्लाह ताला जल्दी. और मेरे भाइयों, बात जो मैं कह रहा था कि चूंकि गैर मुस्लिम इलाके में है, लिहाजा जानवर को अपने इलाके में ज़बह करें, अपने हुदूद में, अपने कंपाउंड में, अपने फार्म हाउस में, अपने मकान में, अपने इलाके में ज़बह करें. उसका खून यहाँ वहाँ न बहाए, उसकी गंदगी यहाँ वहाँ न बहाए, बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आती है, आप बाइज्जत तरीके से एक कवर में डाल करके आप उसके हवाले कर दिया करें. ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आप बदनाम हो जाए, या इस्लाम बदनाम हो जाए, या मुसलमान बदनाम हो जाए. सफाई या आधा ईमान है.